الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اسٹوڈنٹس۔ آج کا جو ہمارا نیو چیپٹر ہے اس کا نام ہے اولین اسلام لانے والے، جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ اور انفارمیٹیو ہے، تو پلیز کائنڈلی اینڈ تک ویڈیو واچ کیجیے گا۔ اچھا، اس کو میں اسٹارٹ کرنے سے پہلے ایک اور آپ کو بریفلی اوور ویو دوں گی کہ اولین اسلام لانے والے میں سے کون کون تھے جو ٹاپ کے تھے، مطلب کہ مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں، غلاموں میں، آزاد کردہ غلاموں میں، ان میں سے وہ نام آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ تو سب سے پہلے مردوں میں جو اسلام لائے تھے ان کا نام کیا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اوکے، جو کہ خلفائے راشدین میں بھی شامل ہیں اور ہمارے کس میں شامل ہیں؟ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں۔ اور عشرہ مبشرہ کا میں بتاؤں گی کون ہے، کیونکہ ان کا بھی آگے ذکر آئے گا، وہ بھی اولین اسلام لانے والوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اور جو بیت رضوان میں لوگ تھے وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اچھا، بیت رضوان کیا تھا؟ صلح حدیبیہ میں یاد ہے درخت کے وہاں پر جب وہ بیعت لی گئی تھی، 1400 مسلمان اس میں شامل تھے، تو ان میں بھی وہ شامل تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو گئے، اور اس کے بعد ہاں مردوں میں ہوگا، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا، اس وقت قبول کیا تھا، وہ ہم سب پڑھیں گے مطلب۔ اور تھرڈ پہ جو بچوں میں سب سے پہلے اسلام کون لائے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی پرورش پائی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام تھا حضرت، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، تبھی تو انہوں نے گھر میں پرورش پائی تھی، ان کا نام تھا حضرت ابو طالب، اوکے، حضرت ابو طالب تھا۔ اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا میں یہ بتا دوں کہ یہ 4 خلفائے راشدین میں سے واحد وہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو قریش سے تعلق رکھتے تھے، بنو ہاشم سے۔ باقی جتنے بھی مطلب جو 3 ہیں نا، جیسے ایک ہو گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کن سے؟ بنو امیہ سے ان کا تعلق ہے۔ باقی 2 الگ الگ ان کے قبیلے ہیں، صحیح، حضرت عمر فاروق کا بھی اور حضرت ابو بکر صدیق کا، یہ واحد تھے جن کا تعلق ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے سے تھا، اوکے۔ تو یہ بچوں میں۔ اس کے بعد ہمارے آ جاتا ہے عورتوں ہو گیا، مردوں ہو گیا، بچوں ہو گیا، غلاموں میں سب سے پہلے جو ایمان لائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ان کا نام تھا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کو پتہ ہے بہت، آپ نے ان کا سنا ہوگا، مؤذن تھے وہ، بہت اچھی ان کی آواز تھی۔ اور آزاد کردہ غلاموں میں کون تھے؟ آزاد کردہ غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں ہم اسی چیپٹر میں پڑھیں گے کہ ان کی سٹوری ایک الگ کہانی رکھتی ہے اور بہت امیزنگ ہے وہ سٹوری۔ آپ وہ حقیقت آپ دیکھیے گا جب آپ سنیں گے۔ ویسے میں آپ کو بتا دوں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ غلام تھے پہلے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، جیسے ہی ان کی شادی ہو گئی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وہ مطلب غلام ہو گئے تو وہ بعد میں نہیں گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ میں رہوں گا، تو وہ کس طریقے سے ظاہر کی تھی وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے، انشاءاللہ ہم اسی چیپٹر میں پڑھیں گے۔ یہ ہو گئے۔ اب جو عورتوں میں سیکنڈ نمبر پر جو اسلام لائی تھیں ان کا بھی اسی چیپٹر میں ذکر ہے، ان کا نام تھا حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا تھی؟ زوجہ تھی۔ تو یہ پتہ ہونا چاہیے، یہ مین جو میں نام ہے نا، یہ آپ کو شاید پتہ بھی ہوں، بہت ایزی ہیں، باقیوں کے نام ہم لوگ کو کرنے پڑیں گے یاد، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یاد ہو جائے، بس ہم لوگ کو تھوڑے اور مشکل بھی آئیں گے لیکن انشاءاللہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں چیپٹر۔ میں عشرہ مبشرہ کے بارے میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ بتاؤں گی، تو وہ 10 تھے ٹوٹل ان کی تعداد، اور وہ تھے کون؟ عشرہ مبشرہ پوچھ سکتے ہیں آپ سے، واٹ از عشرہ مبشرہ؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہی مجلس میں انہیں جنتی قرار دے دیا تھا اللہ کے حکم سے، تو آپ لوگ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے وہ کون تھے۔ 4 تو ہمارے خلفائے راشدین تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو ہو گئے ہمارے خلفائے راشدین۔ 5ویں تھے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 6 نمبر پہ تھے ہمارے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 7 پہ تھے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 8 پہ تھے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہمارے جو 9 پہ تھے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 10 پہ تھے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ان کے بیٹے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ عشرہ مبشرہ تھے، ان کے بھی یہ اولین اسلام لانے والوں میں شامل ہے، جو ہم اب بھی چیپٹر جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔
جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی طرف دعوت دی تو ہر قبیلے میں سے اللہ کے کچھ بندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کی۔ سب سے پہلے صدیقہ النساء حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور صدیقیت کے تمام تقاضوں کو پورا کیا۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی، جو دین اللہ کی طرف سے آیا اس کی تصدیق کی اور ہر معاملے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو توقیت پہنچائی۔ چنانچہ ان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کافی بوجھ ہلکا ہوا۔ جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی طرف سے تردید یا تکذیب سن کر کبیدہ خاطر ہوئے تو یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی تھی جن کی حوصلہ افزائی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم دور ہوتا تھا۔ وہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی رہتی تھی اور جب تک زندہ رہیں برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اطمینان قلب اور سکون خاطر کا سامان مہیا کرتی رہیں۔ ابن قتیتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی اور کہا، بخدا اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اخلاق فاضلہ، خصائل حمیدہ اور اوصاف کریمہ کے حامل کبھی ذلت کا منہ نہیں دیکھتا۔ انہوں نے اپنی کمال و دانشمندی سے معلوم کر لیا تھا کہ اعمال صالح اور اخلاق فاضلہ عزت افزائی، تائید اور احسان الہی کے مستحق ہوتے ہیں۔ صرف اعمال بد اور عادات قبیحہ کا بدلہ ہی رسوا کن عذاب کی صورت اختیار کرتا ہے۔ اچھا میں یہ بتا دوں، یہاں پر جو بات ابھی میں نے مینشن کی اور یہ میں نے پڑھی ہے نا، تو یہ اس کے یہ مطلب ہے کہ جب ہم نے وہ وحی کا واقعہ پڑھا تھا نا، نزول وحی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تھی تو سب سے پہلے گھر تشریف لائے تھے، تو وہ سارا میں دوبارہ سے بتاؤں گی نہیں کیونکہ میں بتا چکی ہوں، تو یہ وہی بتایا جا رہا ہے، اوکے وہی بات ہے۔ اچھا اس کے بعد آگے کیا ہے، ہم نے پڑھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی عقل مندی اور صدیقیت کی وجہ سے اس بات کی مستحق ہوئیں کہ اللہ نے ان کو اپنے دو رسولوں جبرائیل علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی